السلام علیکم ناظرین، بڑی بات کے ساتھ میں ہوں عادل شاہ زیب۔ اس وقت پی ڈی ایم کا انتہائی اہم اجلاس چل رہا ہے، اہم فیصلے ہونے والے ہیں اور پی ٹی آئی پر فورن فنڈنگ سے متعلق پی ڈی ایم کل الیکشن کمیشن کے سامنے بہت بڑا احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ اور دوسری جانب وزیراعظم عمران خان نے الزام یہ لگایا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو بھی دو ممالک سے فورن فنڈنگ موصول ہوئی ہے اور ان دونوں جماعتوں کو بھی اپنے اپنے جوابات جو ہیں وہ دینے چاہیے۔ دوسری جانب پی ڈی ایم کی اپنی سیاست بھی کنفیوژن اور غیر یقینی صورتحال کی ترجمانی کر رہی ہے۔ استعفوں کی بات ہو، لانگ مارچ کی بات ہو، وہ آپ کے سامنے ہے اور اب ایک بار پھر نئے جلسوں کا شیڈیول جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کی سیاست دن بدن دلچسپ ہوتی جا رہی ہے۔ حال ہی میں چیئرمین بلاول بھٹو نے حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا معاملہ اٹھا دیا ہے، جس پر نون لیگ کسی اور موقف کا اظہار کر رہی ہے، وہ اس پر راضی نہیں ہے۔ ایسی صورتحال سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم کا وجود ظاہری حد تک رہ چکا ہے۔ اندرونی طور پر تمام جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں ان کا کوئی اتحاد نہیں ہے۔ انہی تمام معاملات پر بات کریں گے۔ نون سیکریٹری جنرل پی ڈی ایم کے سینئر رہنما احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احسن صاحب، عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی جماعت ہو، پیپلز پارٹی ہو، آپ دونوں کو فورن فنڈنگ دو ممالک سے جو ہے وہ موصول ہوئی ہے۔ آپ ان سے تو جواب مانگ رہے ہیں، اپنا جواب بھی تو دیں۔ دیکھیے عادل، جو پی ٹی آئی کی طرف سے ہمارے خلاف درخواست دی گئی ہے، اس کی میں مثال آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں کہ جب ہمارے ہاں کوئی مجرم جرم کر دیتا ہے اور اس کا جرم پکڑا جاتا ہے تو وہ اپنی بچت کرنے کے لیے کراس ایف آئی آر یا کراس پرچہ درج کرانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کے لیے کوئی بچت کی امید ہو جائے۔ پی ٹی آئی نے جو ہمارے خلاف درخواست دی ہے، آج میں اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں پیش ہوا اور بار بار میں نے سوال کیا کہ اگر پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ ہم نے ممنوع فورن فنڈنگ حاصل کی ہے تو وہ پیش کریں، اور وہ پیش کرنے میں ناکام رہے۔ لہٰذا ہم نے جتنے اکاؤنٹس تھے ہمارے وہ الیکشن کمیشن کو سبمٹ کیے ہیں۔ ہم نے اپنی ڈونیشنز کی تفصیل بھی الیکشن کمیشن کو سبمٹ کی ہوئی ہے۔ ہمارا کیس جو پی ٹی آئی نے ہمارے خلاف درخواست دی ہے وہ تو کاروائی برائے کاروائی ہے۔ جو پی ٹی آئی کا کیس ہے وہ بڑا مختلف ہے۔ پی ٹی آئی کے خلاف جو ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو قانون، جو پولیٹیکل پارٹیز اور الیکشن لاز کا قانون ہے، اس کی 204 شق کی ذیلی شق 3 کے ذریعے کوئی بھی سیاسی جماعت بیرون ملک سے فنڈنگ حاصل نہیں کر سکتی کسی ادارے سے۔ اس میں احسن صاحب قطع کلامی کی معافی، آج خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس جو ہیں دونوں جو جماعتیں ہیں، نون لیگ پیپلز پارٹی، دو ملکوں سے انہوں نے پیسے لیے ہیں اور پی ٹی آئی کو بھی آفر کی لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیے۔ تو خان صاحب اتنا بڑا دعویٰ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فورن فنڈنگ آپ کو بھی دو ممالک کا وہ کہہ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب تو اب الزام خان بن چکے ہیں، ان کے پاس سوائے الزام لگانے کے کچھ نہیں ہے۔ یہ حکومت میں ہے، یہ لیڈر آف اپوزیشن نہیں ہے، یہ کسی این جی او کے سربراہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں۔ اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے کسی سے فورن فنڈنگ لی ہے، ان کے پاس آئی ایس آئی ہے، ان کے پاس آئی بی ہے، ان کے پاس وزارت خارجہ ہے، ان کے پاس نیب ہے، ان کے پاس ایف آئی اے ہے، یہ اس کا ثبوت قوم کے سامنے پیش کریں اور ان جماعتوں کے خلاف کیس دائر کریں۔ آج ہم نے بار بار پوچھا پی ٹی آئی کے نمائندوں سے کہ آپ کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے ہمارے ممنوع فورن فنڈنگ کا تو پیش کیجئے۔ وہ ناکام رہے، کچھ ثبوت نہیں پیش کر سکے، صرف وہاں پر ایک شکایت برائے شکایت کہ جی ان کے اکاؤنٹس کی پڑتال کی جائے۔ ہمارے اکاؤنٹس کی پڑتال تو بہر صورت ہر سال الیکشن کمیشن کرتا ہے، وچ از اے ریگولیٹری ریکوائرمنٹ، اور ہر سیاسی جماعت اپنے اکاؤنٹس الیکشن کمیشن میں آڈیٹڈ اکاؤنٹس جمع کراتی ہے۔ ان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بیرون ملک کمپنیاں بنائیں، ان کمپنیوں کے ذریعے پیسہ اکٹھا کیا اور نہ صرف اوورسیز پاکستانی سے لیا بلکہ وہاں پر ایسی لابیز سے بھی پیسہ لیا جن کو آپ اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی پاکستان لابیز کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس پیسے کو منی لانڈرنگ کے ذریعے پاکستان میں لاتے رہے۔ اگر آج نیب اور ایف آئی اے صحیح معنوں میں تفتیش کریں تو عمران خان صاحب کے بھی فالودے والے پکڑے جائیں گے، ان کے بھی ڈرائیور اور خانسامے پکڑے جائیں گے جن کے اکاؤنٹس میں پیسے آتے رہے ہیں۔ احسن صاحب، یہ تو از فور الیکشن کمیشن ٹو ڈیسائیڈ، اور آپ کل جا کے وہاں پہ یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے، آپ احتجاج بھی بڑا کر رہے ہیں۔ لیٹس موو آن۔ احسن صاحب، سینٹ کے انتخابات اوپن بیلٹ کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی،
نون لیگ اور پیپلز پارٹی کیوں اس کے مخالف ہیں؟ یہ تو آپ جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا، جس کے آج کل جو ہے آج تک دونوں جماعتیں کریڈٹ لیتی ہیں، یہ تو اس کے خلاف ہے. آپ کیوں خفیہ بیلٹنگ چاہتے ہیں؟ ایک امینڈمنٹ ہونی ہے 2/3 اکثریت سے، آپ ساتھ دیں اگر آپ واقعی جمہوریت چاہتے ہیں، حقیقی جمہوریت اس ملک میں. دیکھیے، جو پی ٹی آئی ہے اور یہ حکومت ہمیشہ ہر کام کے لیے غلط طریقہ اختیار کرتی ہے. انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کے کوشش کی ہے کہ پاکستان کے آئین کو تبدیل کر سکیں. پاکستان کے آئین میں کسی قسم کی تبدیلی سپریم کورٹ نہیں کر سکتی، وہ آئین کی تشریح کر سکتی ہے. اگر کسی آرٹیکل میں کوئی چینج کرنی ہے تو اس کے لیے پارلیمنٹ سے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ درکار ہوتی ہے. اس لیے انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا، ہم اس کی اصولی طور پہ اختلاف کرتے ہیں. ایسے طریقہ کار غلط تھا، ان کا طریقہ کار غلط تھا. 2/3 سے پارلیمنٹ میں آنا چاہیے تھا. کیا اب یہ نہیں ہو سکتا؟ اب اگر وہ پارلیمنٹ میں آ جائیں تو کیا آپ تیار ہیں پی ڈی ایم کی جماعتیں 2/3 میجورٹی سے امینڈمنٹ کرنے کے لیے؟ اور یہ ووٹ جو ہے یہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، خفیہ رائے شماری ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے، اب تو ہم جیسے کہہ چکے ہیں، اب تو جو بات چیت ہوگی وہ عمران خان صاحب کے استعفے کے بعد ہوگی. اور پھر پاکستان میں یہ صرف سینٹ کے الیکشن کے لیے بات نہیں ہوگی، ایک فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کے لیے بات چیت ہوگی جب عمران صاحب چلے جائیں گے، کہ کس طریقے سے ہم 2018 کے ریپیٹ کو روک سکیں، کس طریقے سے پاکستان میں ایک ایسا شفاف الیکشن ہو جس سے ملک سیاسی انسٹیبلٹی سے نکلے اور ایک سیاسی استحکام کی طرف جائے. ہماری جو معیشت آج جس تیزی کے ساتھ پگھل رہی ہے، یا جس تیزی کے ساتھ ہمارے ہمسایہ ممالک کی تیزی سے معیشت بڑھ رہی ہے، اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس صورتحال پہ قابو نہیں پایا تو 5-10 سال کے بعد ہم اتنا پیچھے رہ جائیں گے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک. احسن اقبال صاحب، 2008 میں پیپلز پارٹی دور میں $5 ملین کسی اور کو دے دیے گئے. میں براڈ شیٹ کی بات کر رہا ہوں. آج تو نون لیگ بڑا شور مچا رہی ہے براڈ شیٹ کا، اور ظاہری بات ہے اس میں بلنڈرز ہوئے. پاکستان کو جتنا نقصان ہو چکا ہے اور مزید آگے جا کے ہونا ہے، لندن میں اربوں روپے ہمارے ڈوب چکے ہیں احتساب کے نام پہ. تو جو پیپلز پارٹی نے 2008 میں بلنڈر کیا تھا، $5 ملین ایسے شخص کو دے دیے جس کا براڈ شیٹ سے تعلق ہی نہیں تھا، اس پر تو آپ خاموش ہیں. نہیں، دیکھیے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے نیب کے اس آپریشن کی انکوائری ہونی چاہیے. یہ پروجیکٹ یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان میں سیاستدانوں کی کردار کشی کے لیے ادارے بنائے جاتے ہیں، ان کی کردار کشی کے لیے اربوں روپے لٹائے جاتے ہیں، اور اس کے عوض ایک دھیلا بھی ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتا یا ریکور نہیں ہوتا. یہ جو براڈ شیٹ کیس ہے، یہ پاکستان کے اس احتساب کے نظام کی کلئی کھولتا ہے، اصلیت بتا رہا ہے کہ کس طرح اس کو استعمال کیا گیا. اس کے ذریعے ایسے معاہدے کیے گئے جو بہت زیادہ مشکوک تھے. آپ اندازہ کیجئے کہ جب 2000 میں یہ معاہدہ کیا گیا تو براڈ شیٹ کمپنی اس سے 3 ہفتے پہلے معرض وجود میں آتی ہے، اور اس کے مالک جو ہیں وہ آف شور کمپنی کے حصے دار ہیں جو اس کمپنی کو بناتے ہیں، اور مشکوک قسم کی اس کی فارمیشن ہے، اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اور اس کے ذریعے اتنا بڑا معاہدہ کیا جاتا ہے. اور اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ وہ ٹرانزیکشنز کے جس سے ان کا تعلق نہیں بھی ہوگا نیب ریکور کرے گی، اس میں بھی 20% حصے دار ہوں گے. اور اب جو یہ وہاں پر اگر موقف لے لیتے کہ ہم نے ابھی تک کوئی کرپشن کی ریکوری نہیں کی یا ایسی ایسٹ ریکور نہیں کیا کہ جس پہ ثابت ہوا ہو کہ یہ کرپشن سے ہے، تو انہیں جرمانہ نہ ہوتا. لیکن انہوں نے صرف اس ایسٹیمیٹ کو قبول کر لیا کہ جو ابھی انڈر لیٹیگیشن ہے، اور اس کے اوپر 7 ارب روپیہ جرمانہ دے دیا. کیونکہ اگر یہ وہاں اس میں احسن صاحب اگر آپ کے جواب سے میں یہ اندازہ لگاؤں کہ ایک بھرپور اس پہ یا کمیشن بنے یا انکوائری ہو، جس میں اگر تو جنرل مشرف صاحب کی غلطی ہو یا کسی اور ادارے کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو یا تحریک انصاف کی ہو، وہ عوام کے سامنے آنی چاہیے اور انہیں سزا ملے، چاہے وہ پیپلز پارٹی بھی ہو. یہ مطالبہ کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل. دیکھیے، جس کسی نے اس نیب کے پروجیکٹ کو مس ہینڈل کیا ہے اس سے ضرور اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور یہ بات میں آپ کو پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون یا میرے اندازے کے مطابق پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہ ایگزیکٹو ڈومین میں کاروائی نہیں آتی تھی، اس کو نیب ہینڈل کرتی رہی ہے. تو نیب کے وہ لوگ کہ جو اس معاملے کو ڈیل کرتے رہے ہیں، جو اس کے ذمہ دار تھے، وہ اس بات کا ضرور جواب دیں کہ کیوں پاکستان کے اربوں روپے اس طرح لٹائے گئے ہیں. ٹھیک.
احسن اقبال صاحب، بڑھتے ہیں آگے کی طرف، پی ڈی ایم کی طرف آئیں گے. لانگ مارچ کہاں پھنس گیا ہے؟ کچھ اس پر کلیئرٹی اگر آج ہو جائے کہ جی کب اس کا اعلان ہوگا. پنڈی کی طرف ہوگا جو مولانا صاحب چاہتے ہیں، اسلام آباد کی طرف ہوگا جو کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، اور پیپلز پارٹی نے عدم اعتماد کا اعلان بھی کر دیا ہے بلاول نے قومی اسمبلی میں. تو یہ کیا آپ ان کے ساتھ ہیں عدم اعتماد میں، یا لانگ مارچ بھی ہوگا عدم اعتماد بھی ہوگی؟ تھوڑی سی کنفیوژن ہے، تو اگر کلیئرٹی دے دیں ہمیں. دیکھیے، فیبروری کے فرسٹ ویک میں پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کا اجلاس ہوگا جس میں لانگ مارچ اور اس کے بعد استعفوں کے حوالے سے حتمی فیصلہ کیا جائے گا. میں یہ بات پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ لانگ مارچ بھی ایک حقیقت ہے اور استعفے بھی ایک حقیقت ہیں، اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی تمام جماعتیں ان دونوں آپشنز کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. ہمارے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. عدم اعتماد پر کیا آپ کی ہے؟ دیکھیے، جو عدم اعتماد ہے اس کے اوپر پیپلز پارٹی کی ایک رائے ہے کہ اسے پرسو کرنا چاہیے. ہماری اس کے حوالے سے یہ رائے ہے کہ وہ نان سٹارٹر ہے، اس لیے کہ اسے کرنے کے لیے آپ کو جو مطلوبہ تعداد چاہیے وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ سینٹ کے اندر جب ہمارے پاس اکثریت تھی، آپ نے دیکھا کہ اس میں جو حکومتی ذرائع استعمال ہوئے اور ووٹ کیسے تبدیل کیے گئے. تو اس لیے کبھی پاکستان میں یہ روایت نہیں ہے کہ اپوزیشن میں رہ کر آپ نو کانفیڈنس کامیابی سے کر لیں. جو ہارس ٹریڈنگ ہوگی، جو دوسرے وسائل اس میں جھونکے جائیں گے، اس کا ہم مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. تو اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سینٹ کے الیکشن کے بعد فوری طور پہ لانگ مارچ میں جانا چاہیے، اور ساتھ ہی پھر استعفوں کا آپشن جب ہم استعمال کریں گے تو یہ حکومت برقرار نہیں رہ سکتی، پھر نیا الیکشن ہی ہوگا. ٹھیک. احسن اقبال صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، احسن اقبال صاحب نے بڑے کلیئر کٹ آنسر دیے. وقت پہ چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد بات کریں گے تابش گور صاحب سے. وزیر اعظم عمران خان کے وہ معاون خصوصی ہیں برائے انرجی، وہ استعفیٰ دے کے واپس آئے ہیں. کچھ ان کے بارے میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بھی جو ہے وہ خبریں ہیں، جو بریک کے بعد بڑے تفصیل سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے، اور پھر تابش گور صاحب سے چپتے ہوئے کچھ سوالات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم عمران خان حکومت میں آنے سے پہلے ماضی کی حکومتوں میں مفادات کے ٹکراؤ کی پالیسی کے شدید مخالف تھے، لیکن جب سے ان کی اپنی حکومت آئی ہے، ان کے فیصلوں بالخصوص اہم عہدوں پر ہونے والی تعیناتیاں ہوں، وہ مفادات کے ٹکراؤ کی بھرپور ترجمانی کرتی رہی ہیں. پہلے دن سے ندیم بابر کی اگر بات کی جائے، وہ حکومتی فیصلہ سازی میں ان کا جو کردار رہا ہے اس پر ہم نے بار بار اعتراضات اٹھائے. اب حکومتی ٹیم میں ایک اور کردار منظر عام پر آیا ہے جو بھی مفادات کے ٹکراؤ کی جیتی جاگتی تصویر ہمیں دکھ رہی ہے. چند ماہ پہلے تعینات کیے گئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے توانائی تابش گوہر، وہ شعبہ توانائی سے جڑی مختلف کمپنیوں کے اہم عہدوں پر تعینات رہے ہیں، اور شاید ابھی بھی ان کمپنیوں سے بلا واسطہ یا بالواسطہ طور پر وہ جڑے ہوئے ہیں. اس وقت بھی اگر اویسس انرجی کمپنی کے چیئرمین کا عہدہ جو ہے، اگر اس کی بات کی جائے، میں نے آج ہی چیک کیا، یہ آپ کو سکرین پہ بھی سامنے دکھا رہے ہیں، تابش گوہر صاحب، یہ ان کی ویب سائٹ پہ ہے کہ ابھی بھی ان کے چیئرمین ہیں، ان کے جو ہیں وہ فاؤنڈر ہیں. حال ہی میں تابش گوہر صاحب کے استعفے کی خبر آئی جو عمران خان نے منظور نہیں کیا. ایسا کیوں ہوا؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ تابش گور صاحب کے میں نے بڑی کوشش کی کہ ان کے اثاثے کہیں مجھے مل جائے، کیونکہ ایسے پی ایم جو معاونین خصوصی ہیں، کابینہ کا حصہ ہیں، خان صاحب نے خود اعلان کیا تھا سارے اپنے اثاثہ جات جو ہیں وہ ڈکلیئر کریں گے، اپنی نیشنلٹی ڈکلیئر کریں گے، لیکن تابش گور صاحب کی ابھی تک ڈکلیئرڈ نہیں ہے. تو انہی تمام معاملات پر ناظرین ہم بات کریں، چونکہ ہم نے بڑے اہم اور سنجیدہ سوالات یہ اٹھائے ہیں، بڑے سنگین الزامات ان پر لگے ہیں. تو خود معاون خصوصی برائے توانائی تابش گور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہی سارے سوالات ہم ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. تابش صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ کیا استعفے کا کھیل ہوتا ہے؟ پہلے آپ سے پہلے شہزاد قاسم صاحب آئے، وہ چلے گئے، پھر آپ ریزائن دے کے چلے گئے، پھر دوبارہ سے واپس آ گئے. تو وجہ کیا تھی ریزگنیشن دینے کی، اور واپس آنے کی وجہ کیا تھی؟ ریزگنیشن کی وجہ تو ذاتی تھی، ان تفصیلات میں تو نہیں جا پاؤں گا میں، لیکن واپس آنے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی پچھلے ہفتے، تو انہوں نے مجھے پھر سے قائل کیا کہ یہ قومی فریضہ ہے، ہم سب مل کے
یہ سیکٹر کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ابھی منزل بہت دور ہے تو ان کا ہاتھ بٹانا ہم سب کا فرض ہے، تو اسی جذبے کے تحت میں واپس آ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، چلیں اس پر زیادہ آپ کو پریس نہیں کریں گے، لیکن ہماری کچھ اطلاعات تھیں کہ شاید آپ کی منسٹری میں انٹرفیرنس وغیرہ ہو رہی تھی کافی، پھر اس کے علاوہ کچھ انویسٹیگیشن جس پہ میں آپ سے بات بھی کروں گا بائیکو اور ہپکو پہ، وہ تو وجہ نہیں تھی، وہ آگے چل کے کریں گے۔ لیکن سر آپ نے سرکولر ڈیپتھ کی اگر بات کریں، بہت بڑا ایک دعویٰ کر دیا تھا حکومت نے کہ جی دسمبر 2020 تک سرکولر ڈیپتھ کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک تو سٹارٹ ود اوور ایمبیشیس، ایک لمبی جمپ لگانے کی سوچی تھی، وہ دڑام سے نیچے گر گئے۔ اس وقت 2300 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ مسلم لیگ نون جو تھی تقریباً 1147 ارب کا چھوڑ کے گئی تھی۔ یہ کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ گورننس فیلئر ہے یا کچھ اور ہے؟ اور اتنے بڑے دعوے کیوں کیے گئے؟ دعوے تو شاید تھوڑے دل مندی کا مظاہرہ کیا تھا اس وقت، لیکن جو سرکولر ڈیپتھ میں اضافے کی رفتار ہے وہ کم ضرور ہو رہی تھی، لیکن پچھلے سال میرے خیال میں اس بات سے اقرار کرنا پڑے گا لوگوں کو کہ کووڈ کی وجہ سے معیشت کو دھچکا پڑا، اس کا براہ راست اثر سرکولر ڈیپتھ کی مقدار پہ بھی پڑا ہے۔ سرکولر ڈیپتھ جو 2.3 ٹریلین روپے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ میں بتاتا ہوں موٹے موٹے تاکہ آپ کے ناظرین سمجھ لیں۔ تقریباً 35 سے 40% تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا براہ راست تعلق ڈسٹریبیوشن کمپنی کی انیفیشنسی سے ہے، اور ڈسٹریبیوشن کمپنی میں جہاں بجلی کی ترسیل اور تقسیم ہوتی ہے، 4 ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے۔ سر یہ انیفیشنسی آپ 2-2.5 سالوں میں کیوں نہیں ٹھیک کر پائے؟ میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ جو بجلی کی چوری ہے یا بلوں کی عدم ادائیگی ہے، یہ بنیادی مسئلہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ 85% جو حصہ ہے وہ 4 ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے ذمہ آتا ہے، جس میں حیدرآباد ہے، سکر ہے، کوئٹہ ہے، پشاور ہے، کچھ ٹرائبل ایریاز۔ وہاں مسئلہ سیاسی نوعیت کا ہے، اس کا براہ راست پاور ڈویژن کے اختیار سے وہ تھوڑا سا بالاتر ہوتا ہے، اور جو اگلا 65% ہے وہ بھی سیاست اور پالیسی کی مد میں آتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بلوچستان میں ٹیوب ویلز لگے ہوئے ہیں، وہاں بجلی دیتے ہیں، وہاں پہ ان ٹیوب ویلز پہ پورے گاؤں چل رہے ہیں، سالانہ 60 ارب روپے کا خسارہ ہو رہا ہے۔ وہاں اگر ہم سولرائزیشن کی طرف جاتے بھی ہیں تو وہاں بجلی منقطع نہیں کر سکتے، وہ ایک لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح آزاد جموں کشمیر میں ہم 5.5 روپے کی بجلی دے رہے ہیں، وہ آگے نیپرا کے ریٹ پہ دیتے ہیں بجلی، جو ایک خسارہ ہے، جو فرق ہے تقریباً 40 ارب روپے کا۔ تو اے جے کے اور بلوچستان ٹیوب ویلز کو ملا کے 100 روپے کا خسارہ سالانہ پاور ڈویژن برداشت کرے، جو کہ سرکولر ڈیپتھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کے الیکٹرک کی مد میں تقریباً 200 ارب روپے سے زیادہ واجبات ہیں، جیسے کہ میرے کابنٹ کولیگ نے کہا، ہم نے کہ الیکٹرک کی نجکاری ضرور کی، کراچی کی نجکاری نہیں کی، وہ بجلی کے بل ادا نہیں کر پاتے، لیکن ہم 650 میگا واٹ ان کو دے رہے ہیں، مزید انشاءاللہ آگے بجلی اور بھی دیں گے، لیکن جب وہ ادائیگی نہیں کرتے تو 200 روپے کا خسارہ چڑھ گیا، جو کہ سرکولر ڈیپتھ میں شامل ہو رہا ہے۔ اسی طرح پچھلے سال کووڈ کی وجہ سے معیشت کو دھچکا پہنچا تو وزیر اعظم صاحب نے اور کابینہ نے فیصلہ کیا کہ جو بجلی کی قیمت میں اضافہ ہونا تھا، جو ناگزیر تھا، اس کو روک دیا گیا، تقریباً 250 ارب روپیہ روکا گیا، جو کہ اگین سرکولر ڈیپتھ میں شامل ہو گیا۔ تو اس کی وجہ سے سرکولر ڈیپتھ 2300 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ اس میں سیاست کا بھی پہلو ہے، اس میں پالیسی کا بھی پہلو ہے، جو حکومت ایک سیاسی حکومت اس کو کچھ چیزیں کرنی ہوتی کچھ نہیں کر پاتی۔ اچھا، اس میں طارق صاحب 2-3 چیزیں ہیں میرے نزدیک، جو ایک تو سب سے جو یہ ڈسٹریبیوشن والے مسائل ہیں، 2.5 سالوں میں آپ کی گورنمنٹ، آپ تو ابھی آئے ہیں، تھوڑا عرصہ ہو گیا، اس سے پہلے بھی کچھ نہیں کیا، اس کی وجہ سے سرکولر ڈیپتھ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا دلیر مندی کا مظاہرہ کیا کہ جی دسمبر 2020 میں ختم ہو جائے گا سرکولر ڈیپتھ، یہ دلیر مندی اس طرح نہیں ہوتی، میرے خیال میں اوور ایمبیشس اسے کہہ سکتے ہیں، یا غلط اسیسمنٹ کہہ سکتے ہیں، کہ عوام کو کہہ دینا کہ جی یہ سارے قرضے سرکولر ڈیپتھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ سر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کتنا امپیکٹ اس کا ہوتا ہے سرکولر ڈیپتھ پہ۔ آپ کی گورنمنٹ آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے ڈی ویلیویشن کرتی ہے، اس کے بعد ڈی ویلیویشن کرتی ہے، تو سرکولر ڈیپتھ کیسے ختم ہوگا؟ یہ سارے میرے نزدیک غلط فیصلے ہیں جو کہ کاسٹ کر رہے ہیں پاکستانی عوام کو، اور آگے بھی کریں گے۔ سرکولر ڈیپتھ میں جو اضافہ ہوا اس کی دیکھیں، ایک تو وجہ یہ تھی کہ 2017-18 میں ٹیرف کو فریز کر دیا گیا۔ تمام سیاسی حکومتیں کرتی ہیں، الیکشن سے 1 سال پہلے ٹیرف کو فریز کر دیتی ہیں، اور وہ جو فرق ہوتا ہے وہ سرکولر ڈیپتھ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب نئی حکومت آئی اور آئی ایم ایف کے پاس جانا ناگزیر ہو گیا، تو اس کی وجہ سے جو ایکسچینج ریٹ، جو اکثر لوگ کہتے ہیں مصنوعی طور پہ آرٹیفیشلی اس کو مینٹین کیا ہوا تھا، اس میں ظاہر ہے روپے کی قیمت گری، افراط زر میں اضافہ ہوا۔
اسی طرح سود کی شرح میں اضافہ ہوا، جس کا براہ راست اثر، کیونکہ ٹیرف جو ہے 70 سے 80% ڈالر ڈینومینیٹڈ ہے، چاہے وہ انٹرسٹ ریٹ ہو، ایکسچینج ریٹ ہو، یہ سب چیزیں ٹیرف میں جاتی ہیں۔ میں وہی چیز کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ڈالر جتنا ڈیویلویشن اس گورنمنٹ نے کیا، آپ دیکھ لیں پچھلے 2 سے 2.5 سالوں میں، اور وہ غلط فیصلے بھی ثابت ہوئے۔ خود خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے ڈیویلویشن جو تھی وہ ہم نے درست وہ فیصلہ نہیں تھا، لیکن انٹرسٹ ریٹ تو ریکارڈ ہائی آپ کی گورنمنٹ نے کیا، 13.25 مارک اپ ریٹ، کم ہو گیا ہے سر، وہ تو کم ہو گیا ہے، لیکن ان غلط ڈیسیجنز کی وجہ سے آپ کا سرکولر ڈیپتھ اتنا پہنچ چکا ہے، آگے 2800 ارب تک یہ چلا جائے گا۔ یہ تو کس طرح مینج کرے گی گورنمنٹ؟ دیکھیں وہ تو میکرو اکنامکس کے سوالات ہیں کہ انفلیشن بڑھی تھی اس لیے انٹرسٹ ریٹ بڑھانا پڑا، ڈالر آرٹیفیشلی رکھا ہوا تھا، انفلیٹ کی جس کی ویلیو روپی کی اگینسٹ ڈالر، اس کو پہ کریکٹ کیا گیا، اس کا جو براہ راست منفی اثر بجلی کے نرخوں میں پڑنا تھا، اس کا اضافہ، اس کا جو منتقلی ہے عوام تک نہیں گئی، جو کہ سرکولر ڈیٹ کے اندر چلی گئی۔ ٹھیک، اچھا سر، آئی پی پیز کی اگر بات کریں، جو رپورٹ آئی کہ جی قومی خزانے کو ایلیجڈلی 4200 ارب کا نقصان پہنچا، پھر اس کے بعد 1000 ارب روپے آئی پی پیز نے گورنمنٹ کو دینے تھے، اب آپ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، کوئی 450 ارب کا ریلیف کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ مطلب ایک طرف خان صاحب، میں نے وہ دیکھا تھا، although I hate to quote that line، لیکن این آر او آپ ان کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کیا، why is that؟ کیوں؟ این آر او کا تو قطعی کوئی امکان نہیں ہے، 450 روپے تو یہ واجبات ہیں جس پہ ہم 10% سود دے رہے ہیں ان معاہدوں کے تحت، جو کہ 1990 سے لے کے اب تک آئے، تقریباً 50 کے قریب آئی پی پیز ہیں۔ انہوں نے معاہدے کیے، ہمارے ساتھ صحیح کیے غلط کیے، اس بحث میں بھی آج نہیں پڑھتے، لیکن جو واجبات ہیں وہ تو کتاب کے مطابق ہیں۔ ان سے ہم نے اس دفعہ یہ کیا ہے کہ ان کو ٹیبل پہ بلایا اور کہا کہ جو اس وقت معیشت کی حالت ہے اور سیکٹر کی حالت ہے، یہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے کہ آپ کے ٹیرف انہی ریٹ پہ ہم دیتے رہیں۔ ری نیگوشیٹ کیا اور رضاکارانہ طور پہ وہ ٹیبل پہ آئے، انہوں نے 20 سے 25% ہمیں رعایت دی ہے، جس کا انشاءاللہ مثبت اثر اگلے 20 سال میں پڑے گا۔ ابھی تو انہیں رعایت دے رہے ہیں نا، یہ جو رعایت نہیں دے رہے، یہ ان کے واجبات ہیں، یہ جو کتاب کے مطابق 450 روپے ہمیں دینے ہیں، جس پہ قائبور پلس 4.5% ہم سود ادا کر رہے ہیں، تو یہ ان کو ضرورت نہیں تھی اصولی طور پہ ہمیں رعایت دینے کی۔ جو نیپرا نے اس بارے میں اپنا ایک رائے قائم کی تھی، آپ اس کو کیوں نہیں اڈاپٹ کر رہے؟ نیپرا نے ایک رائے قائم کی ہے 55 ارب روپے کی مد میں ایک ایکسیس پروفٹ کرایا جاتا ہے، اس کے لیے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ایک ٹرائیبونل بنائیں گے جس میں 2 ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جسٹسز ہوں گے، اور وہ ایک تیسرا آربیٹریٹر بھی اپوائنٹ کریں گے، اور 6 مہینے میں یہ فیصلہ کر دیں گے کہ کیا وہ 55 روپے کی جو ایلیگیشن ہے، جو الزام ہے، وہ درست ہے یا نہیں ہے، اور اگر یہ درست ثابت ہوا تو 55 روپے ان کے کٹ جائیں گے، اس میں کوئی رائے نہیں ہے، اور آئی تھنک ہم سب کو سپریم کورٹ کے جسٹس پہ اعتماد کرنا چاہیے کہ وہ صحیح فیصلہ کریں گے۔ لیکن سر آپ جا رہے کیوں ہیں ان کے پاس؟ یہ دوبارہ سے کمیٹیاں کیوں بن رہی ہیں جب ڈیسیجنز ہمارے پاس ہیں آلریڈی؟ اگر ایک بندہ ان کا ہے، ایک آپ کا ہے، آپ کو پتہ ہے انرجی سیکٹر میں لابیز کام کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں، تو وہ فیصلہ اگر آپ کے خلاف آ جاتا ہے، آپ نہیں، وہ بندہ سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جسٹس ہوں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ صحیح انصاف پہ مبنی فیصلہ کریں گے۔ سر پاور بریک ڈاؤن ہوا اور ہیڈ لائنز بن گئیں پوری دنیا میں پاکستان کی، وہاں پہ ٹرمپ صاحب ہیڈ لائنیں بنا رہے تھے، پاکستان میں خان صاحب کی گورنمنٹ اس وجہ سے ہیڈ لائنیں بنا رہی تھی کہ پورا ملک تاریکی میں ڈوب گیا۔ اب یہ ناکامی کوتاہی صرف ان 6 بیچاروں کی تھی، جونیئر آفیسرز کی، جن کو سیک کر دیا گیا، وجہ اس کی کیا؟ بنیادی وجہ تو عدل گورننس فیلئر ہے، 2013 میں بھی یہ ہوا تھا، اس کے بعد جو سفارشات تھیں ان پہ اگر عمل پیرا ہو جاتے ہم تمام لوگ تو آج سے دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ سر اگر گورننس فیلئر ہے تو the minister should be sacked, should go home۔ یہ خان صاحب کا ہی ہے کہ ٹرین کو حادثہ ہو تو منسٹر کو گھر جانا چاہیے۔ ابتدائی جو رپورٹ جو این ٹی ڈی سی کی اپنی ہے اور اس کے تحت تو یہ ہیومن ایرر تھا، انسانی غلطی تھی، لیکن ایک انڈیپینڈنٹ رپورٹ آنے والی ہے، 22 تاریخ تک آ جائے گی، اور مجھے امید ہے کہ وہ شائع ہوگی، آپ تک اس کی پہنچ ہوگی، اس میں جس کی بھی نشاندہی کی جائے گی کہ یا یہ اکوپمنٹ فیلئر تھا، ایس او پی فیلئر تھا، یا انسانی غلطی تھی، جو بھی جس کی کوتاہی تھی، اس سے قطع نظر کہ وہ جونیئر ہے یا سینئر افسر ہے، اس کو کیفیت کے دار تک طاہر صاحب یہاں پہ عام پاکستانی کے لیے میں پوچھوں گا، کیا یہ پاکستان پورے ایک بٹن پہ چلتا ہے کہ آپ آف کر دیں اور تاریکی کوئی سیکنڈ تھرڈ لیئر کوئی اس طرح کی چیزیں، مطلب آپ کا جو رولنگ بریک آؤٹ جسے کہتے ہیں، آپ ڈھاگا صاحب از اے ویری کریڈیبل اینڈ آنیسٹ جو رہے ہیں، بڑے اچھے بیوروکریٹ نئے ہیں، پورے سسٹم میں انہوں نے بریکرز لگا دیے تھے، جن میں گڈو جامشورو اور مظفر گڑھ، یہ سارا، اس گورنمنٹ نے بالکل اس پر کچھ کام نہیں کیا۔
نہیں دیکھیں، بنیادی بات تو ہے کہ ترسیلی نظام ٹرانسمیشن نیٹ ورک میں کسی حکومت نے زیادہ کام نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے تھا، لیکن اس حکومت نے 40 ارب روپے لگائے ہیں، لیکن جو سرکٹ بریکر یا جو پروٹیکشن سسٹم کیوں فیل ہوا اس کی رپورٹ کا ہم سب کو انتظار ہے، مجھے بھی انتظار ہے کہ وہ آئیلینڈ موڈ میں چلا جانا چاہیے تھا. یہ نہیں کہ ہاؤس آف کارڈز کی طرح پورا کا پورا سسٹم 50 ہرٹز سے 0 ہرٹز پہ یک آ جائے، یہ ناممکن ہوتا ہے اچھے نظام کے اندر. آپ کے بارے میں بھی چونکہ آپ کا تعلق بھی انرجی سیکٹر سے ہے، فار ایگزامپل آئل کرائسس میں بائیکو پر الزام لگا، وہ آپ کو پتہ ہے، میں اگر کہتے ہیں تو پڑھ کے جو ہے وہ سنا بھی دیتا ہوں. جو بائیکو پہ الزام اس کا لگا ہے کہ آئل کرائسس میں بائیکو پیٹرولیم کو بلیم یہ لگا کہ وائڈ اسپریڈ رانگ ڈوئنگ اینڈ کال فار فردر انویسٹیگیشن. اب آپ جو ہیں اس کے چیئرمین آڈٹ اور HR رہ چکے ہیں، تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں آتا کہ جہاں اگر بائیکو کی بات آتی ہے تو آپ تو ظاہری بات ہے آپ کے ہوں گے ابھی بھی وہاں پر بائیکو کے ساتھ ریلیشنز اور سارے؟ جب میں آیا تھا حکومت میں آج سے 3 ماہ قبل تو میں بائیکو سے ریزائن کر دیا تھا اسی وقت. لیکن اس سے پہلے یقیناً میں ان کے بورڈ پہ تھا ایز این انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر اور HR کمیٹی اور آڈٹ کمیٹی کا چیئرمین تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو یہ الزام بائیکو پہ لگے ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے اس کے خلاف اسٹے آرڈر لے لیا ہے، اسٹے آرڈر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شاید الزامات میں اتنا وزن نہ ہو، اس کی جب تک پروف نہیں ہوتے وہ کیبنٹ نے کمیٹی بھی بنائی ہے، وہ اگر یا تو بری الزما ہو جائیں گے اور غلط کام اگر ہوا ہے چاہے وہ بائیکو ہو کوئی بھی کمپنی ہو، ان کو ظاہر ہے اس کا خمیازہ بھگتنا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا سر، ہپکو کی طرف بڑھتے ہیں. آپ بورڈ آف ڈائریکٹر ہپکو کو آپ نے 65 بلین کی لیکوڈیٹی آفر کی، اور وہ پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے کلین گرین پاکستان کا، اس کے بھی وہ بالکل وہ کانفلکٹ میں آ جاتا ہے. تو آپ ہپکو کو کیسے 65 بلین آفر کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو مجھے آپ 1 منٹ دیجیے گا، بڑا اچھا انٹرسٹنگ پروپوزل ہے ہپکو کا. دیکھیں آپ کو 1200 میگا واٹ کا آئل فائر پلانٹ ہے، 1% چلتا ہے بیکاز میرٹ آرڈر پہ آتا نہیں ہے. ہر سال تقریباً ہم 40 ارب روپے دے رہے ہیں ان کو کیپیسٹی چارج کی مد میں، ٹیک اور پے کی بنیاد پہ، اور چلاتے نہیں ہے، ہماری مجبوری ہے. تو اگلے 7 سال رہ گئے ان کے PPA میں، تو تقریباً 240 ارب روپے ہم نے دینے ہیں ان کو، اور چلے گا نہیں وہ. اس کے عوض ان کے کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے ارلی بائی آؤٹ کا. تو ارلی بائی آؤٹ کے تحت ان کو اگر ہم 65 ارب روپے آج دے دیں تو وہ پلانٹ بند ہو کے وہ ہماری ملکیت میں آ جائے گا. لیکن ہم نے ان کو جو ایک کنسیپچولی ان سے بات کی ہے کہ چلے اگر ہم آپ کو 65 ارب روپے دے دیتے ہیں تو اسے آپ کریں گے کیا؟ اسے آپ ڈیویڈنڈ دیں گے، اسے آپ اپنی بینکنگ لائن ختم کریں گے، یا اسے یاٹ خرید لیں گے؟ تو ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ جو 1200 میں سے 600 میگا واٹ اس کو آپ تیل کے بجائے تھر کے کوئلے پہ کنورٹ کریں، اسے سستی بجلی بنائیں اور سستی بجلی کے الیکٹرک کو دیں. کہ الیکٹرک کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو سارا کا سارا انحصار نیشنل گرڈ پہ ہے اس حد تک وہ کم ہو جائے گا، اور 2 پرائیویٹ ٹو پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہوگا. پوری دنیا کوئلے سے دور بھاگ رہی ہے، پرائم منسٹر صاحب کا ویژن کچھ ہو رہا ہے، کلین اور گرین پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو پھر کول کی طرف جانا، اور پھر وہ ایسی کمپنی کا کہ آپ اس سے ایسوسیٹڈ رہ چکے ہیں جہاں پر 50-60 بلین کی بات ہو، تو کیا آپ نہیں سمجھتے یہ بالکل کلیئر کٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ؟ اور جو دوسرا جو پورشن تھا پیمنٹ کا، اس سے ہم نے کہا تھا آپ اسے ڈیسیلینیشن پلانٹس لگائیں، اور اگین ہپکو اور گورنمنٹ آف سندھ ایک معاہدہ کرے اس کے تحت ڈیسیلینیٹڈ واٹر کراچی کو مل جائے. تو یہ بنیادی خاکہ تھا. جہاں تک کول کی بات ہے، دیکھیں جو تھر کا کوئلہ ہے وہ ہمارا قومی اثاثہ ہے. میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے. تھر کے کوئلے کی قیمت کو کم کرنا ہے. $60 فی ٹن اس وقت ہے، اس کو ہمیں لے کے آنا ہے $25 سے $30 فی ٹن. وہ 2 طرح سے ہوگا. خان صاحب کو اپنا ویژن بس تھوڑا سا چینج کرنا ہوگا. نہیں، خان صاحب کا ویژن بتا دو، وہ یہ ہے لیسٹ کاسٹ جنریشن. اچھا ٹھیک ہے نا. ہم یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ کلین انرجی ہو، گرین انرجی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں 165 بلین ٹنز کا کوئلے کے ذخائر دیے ہیں. اس کی قیمت ہم گورنمنٹ سندھ سے بھی درخواست کریں گے اس کو ری نیگوشیٹ کریں. اکانومیز آف اسکیل کے ذریعے وہ ویسے بھی پرائس کم ہو جائے گی. اچھا سر، کراچی الیکٹرک کے آپ کے الیکٹرک کے کافی عرصہ آپ کی مرہون منت وہ چلتا رہا، اس کے جو مسائل ہیں کیا آپ اس کے رسپانسیبل نہیں ہیں؟ اور اگر کے الیکٹرک کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے تو پاکستان کے انرجیز کے تو بڑے مسائل ہیں، کیسے ٹھیک کریں گے؟ دیکھیں ذاتی طور پہ تو میں 2015 کے بعد کے الیکٹرک سے انوالو نہیں ہوں، لیکن کے الیکٹرک ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کا جو بنیادی ایشو جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ 4 سال سے ایک کمپنی ہے شنگھائی پاور،
جو ایک شعر ہے غرار ہے کہ میں آ رہا ہوں لیکن وہ آ نہیں پا رہا. اس کی کئی وجوہات ہیں, اس تفصیل میں نہیں جاتے, لیکن ایک ادارہ ایک تذبذب کا شکار ہے پچھلے 4 سال سے کہ اس کا کوئی نیا اونر آئے گا. اس دوران جو ان کے موجودہ شیئر ہولڈرز ہیں ان میں سے ایک بینکرپٹ ہو گیا, آپ کو سب کو معلوم ہے, تو وہ سرمایہ کاری نہیں کر پا رہے, آگے انہوں نے انویسٹ کرنا ہے. تو جب تک کہ ان کے بقایا جات کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, لیٹ پیمنٹ سرچارج کا بہت بڑا ایشو ہے. میری ذاتی رائے میں اس شنگھائی پاور کے ٹرانزیکشن کو ہمیں سی پیک کے نیچے لے کے آنا چاہیے تاکہ شنگھائی پاور کو بھی تقویت ملے کہ ان کو ایک ایئر کور مل رہا ہے. اگر وہ نہیں ہو سکتا, اگر وہ نہیں ہو رہا, تو یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا, بیکاز میرے نزدیک جو شیئر ہولڈر ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں جو کہ ظاہر ہے ان کے لیے بہت اہم ہے, لیکن حکومت کے لیے کہ الیکٹرک اور 2 کروڑ عوام جو کراچی کی وہ زیادہ مقدم ہے. لیکن یہی ہے کہ جب آپ یہ فیصلے کریں گے, یو بین ایسوسیٹڈ وتھ کے الیکٹرک, تو میرے ذہن میں یہی سوال آئے گا کہ یار کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ پرسنل گرجز تو نہیں سارٹ آؤٹ کر رہے تابش صاحب, یا کچھ ان کو فائدہ تو نہیں پہنچا رہے تابش صاحب. یہیں پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کا تو ہر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. مجھے تو ایک ہارڈ لائنر کے طور پہ تصور کیا جاتا ہے. اب گرجز کی جو بات ہے, ظاہر ہے دیکھیں میں ایک آدمی ہوں, پورے کمیٹی ہے, وفاقی کابینہ ہے, خدا نہ خواستہ کہ کسی کے ذاتی ڈیسیجن میکنگ ایک بندہ نہیں کر رہا, کر ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے, ناممکن ہے. لیکن اگر 2-3 بھی کر رہے ہیں اور وہ آپس میں مل رہے ہیں پھر کیا بنے گا؟ نہیں, وہ کلوژن جس کو کہتے ہیں, لیکن وہ بھی ممکن نہیں ہے. ہمارے نظام میں بہت چیکس اینڈ بیلنسز ہیں. کوئی پرسنل دیکھیں, میں پھر سے بات کر لوں کہ الیکٹرک کا سوال جو ہے وہ 2 کروڑ لوگوں کا سوال ہے, ٹھیک ہے نا. آگے سرمایہ کاری کرنی ہے, اگر بجلی کا نظام خراب ہوگا تو ان کا مسئلہ ہمارا مسئلہ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, رائٹ. اچھا, اس میں تابش صاحب بڑھتے ہیں آگے. آپ ایک کمپنی ہیڈ کر رہے تھے, چیئرمین اور فاؤنڈر تھے اس کے, آپ کو پتہ ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں, اویسز انرجی کی بات کر رہا ہوں. آپ ابھی ایس اے پی ایم ہیں, تو آپ کیسے ایک انرجی کمپنی کو ہیڈ کر سکتے؟ میں وہاں سے ہٹ گیا ہوں. جب میں آیا تھا 3 ماہ پہلے تو وہ کمپنی تقریباً بند ہو گئی ہے. یہ ویب سائٹ کی آج کی تصویر ہے, ویب سائٹ شاید ابھی اپڈیٹ نہیں کی, اپڈیٹ نہیں ہوگی. یقین مانے 3 ماہ سے تو میرے پاس سر کچانے کی فرصت نہیں ہے. یہ زیادہ تر یہ کمپنی افریقہ میں کام کرتی ہے, پاکستان سے باہر کام کرتی ہے, ٹھیک ہے. ہم نے مبادلہ کے ساتھ کام کیا جو لاسٹ ہمارا کانٹریکٹ. لیکن آپ پبلکلی ریزائن کر چکے ہیں اس کا؟ پبلکلی ریزائن کر چکے, یہ پرائیوٹ کمپنی ہے, یہ پرائیوٹ کمپنی ہے. چلیں یہ ویب سائٹ پھر اپڈیٹ کر دینی چاہیے. اچھا سر, یہ ایک ڈائلیما ہے پاکستان میں, سارے پروفیشنز میں ہیں لیکن اسپیشلی انرجی میں بھی, کہ آپ کو اچھے پروفیشنل جو ہیں جو انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں, جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, وہ گورنمنٹ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں یہاں سے پی ٹی وی جاؤں تو میں کہوں گا یار یہ تو 2 مہینے میں مجھے فارغ کر دیں گے, کوئی کنٹروورسی بنا دیں گے, کوئی کرپشن کا الزام مجھ پہ آ جائے گا. مسئلہ کیا ہے؟ نیب ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, نیب کے ڈر سے لوگ نہیں آتے. یہ نیب کے ڈر بھی ہے. ابھی پچھلے دنوں 6 ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے بورڈ ہم نے تبدیل کیے, میرے خیال میں بڑا اچھا قدم تھا. اور جب میں لوگوں سے بات کرتا تھا جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں, اچھے قابل احترام لوگ, وہ سب یہ کہتے تھے کہ یار ہمیں نیب کے ڈر سے مطلب یہاں پہ ہم نہیں آنا چاہتے. ظاہر ہے پیسہ تو ہے ہی نہیں یہاں پر اگر شریف آدمی ہے, لیکن وہ جو خوف بیٹھ گیا کہ ہم صحیح کام بھی کریں, گڈ فیتھ میں بھی ہم کام کریں, اور آج سے 5 سال کے بعد وہ فیصلہ غلط ثابت ہو جائے تو پھر ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اس پہ یقیناً ہمیں نظر ثانی کرنی پڑے گی. جو پروفیشنل کلاس ہے, جو بیوروکریسی ہے, وہ اس خوف سے ان کے قلم منجمد ہو کے رہ گئے. تو یہ بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے جس پہ نظر ثانی کی بہت شدید ضرورت ہے. ضرورت ہے. اچھا تابش صاحب بڑھتے ہیں آگے تھوڑا سا. آخر میں آپ سے پوچھوں گا کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ, اور جو ٹو بی آنیسٹ جتنے میں نے آپ سے سوال کیے آپ اس کے جوابات دے رہے ہیں, اور یہ عوام ڈیسائیڈ کریں گے کتنے وہ مطمئن ہیں. آپ کی ایسٹ ڈکلیریشن ابھی تک میں نے نہیں دیکھی. یو آر ون آف دا فیو ایس اے پی ایمز, 2 رہ گئے ہیں, اس میں ایک آپ بھی ہیں. آپ کے ایسٹس مجھے کیسے پتہ چلے گا تابش صاحب کے یہ ایسٹس ہیں, جتنے آئے تھے یہ تھے جا رہے ہیں آپ کے, تو ایسٹس ڈکلیئر کرنا فرض ہے حکومت میں. جو بھی ایس اے پی ایم آتا ہے, چاہے although میں ایک نان ایگزیکٹو ہوں, لیکن اور میں تو اعزازی حیثیت میں آیا تھا اور ہوں ابھی آج بھی اعزازی حیثیت میں ہوں. ویسے 3 ماہ کا ٹائم ہوتا ہے جی تو میں انشاءاللہ اس ہفتے میرا ارادہ ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا ویب سائٹ میں. اور نیشنلٹی بھی جو بھی آپ کی ہو وہ بھی آپ سارا ڈکلیئر کریں سامنے آ جائے گا. تابش گور صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, جو ہم نے جتنے سخت سوالات تابش گور صاحب سے کر سکتے تھے, چاہے وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ ہو, ان کے اپنے احساسات کا معاملہ ہو, وہ ہم نے ان سے کیے. ان کے جوابات آپ نے سنے. مطمئن ہونا نا مطمئن ہونا آپ کا کام ہے, لیکن تابش گور صاحب سے ہم یہ گفتگو خصوصاً توانائی کے سیکٹر میں یہ آئندہ آنے والے ایپیسوڈز میں بھی جاری رکھیں گے. آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
ہیں.